پاکستان تحریک انصاف جب بھی نکلتی ہے، جن کے پاس سب سے بڑی عوامی طاقت ہے انہیں روک دیا جاتا ہے، انہیں احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف سے خائف ہے، خوفزدہ بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف ہے، لہذا وہ کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کو باہر آنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ یہی اسلام آباد ہے جہاں پہ تحریک انصاف کو کہا جاتا ہے کبھی سنجانی میں رک جاؤ، کبھی مویشی منڈی میں چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، لیکن اسی اسلام آباد میں جماعت اسلامی کو اجازت دی جاتی ہے۔ اب یہ اجازت جن شرائط پہ دی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اسلام آباد کو پورے کو سیل کیا گیا، کیونکہ ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ امریکی سفارت خانے تک جائیں گے مارچ کرتے ہوئے، تو اس کے اوپر پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے جیسے ہی حکم دیا تو اسلام آباد پورا کا پورا لاک کر دیا۔ اس کے بعد حکمرانوں نے رابطے کیے جماعت اسلامی سے۔ جماعت اسلامی کی قیادت سے شہباز شریف کی تھوڑے دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو پھر یقین دلایا گیا کچھ چیزوں پہ، اور جو چیزیں طے ہوئیں وہ پھر ثابت بھی ہوئیں۔ نمبر 1، کوئی بھی امریکی سفارت خانے کی طرف جانے کا سوچے بھی مت، لہذا امریکی سفارت خانے کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، نہ اس بارے میں سوچا گیا۔ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے ان کو اس سارے ایونٹ سے غائب رکھا گیا، اور ان کے موقف کا بھی ان کو موقع نہیں ملا۔ ان کے ساتھ بڑے لمبے عرصے سے یہی ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بالکل کوئی تنقید نہیں ہوگی۔ آپ اپنے جلسے میں حکومت پہ تنقید کریں، اپوزیشن پہ تنقید کریں، سب پہ تنقید کریں، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کریں گے۔ لہذا اسٹیبلشمنٹ کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی نے اسٹیبلشمنٹ پہ بالکل تنقید نہیں کی، اور حکومت پہ ہلکی پھلکی تنقید کی ہے، اپوزیشن پہ بھی تنقید کر کے بیلنس کیا ہے، اور ایک اچھا پروگرام تھا پورے پاکستان سے، وہ اپنے کارکنوں کو لے کر آئے اور لا کر انہوں نے اسلام آباد میں ایک اچھا شو کیا۔ لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ امریکی سفارت خانے کی طرف جائیں گے، مارچ کریں گے، احتجاج کریں گے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، ایک اور چیز سے بھی منع کیا گیا تھا، غالباً اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی، لیکن یہ معاملہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بڑے زوردار طریقے سے اٹھایا، اور یہ جماعت اسلامی کے سینیٹر رہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو سازش ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس پہ اب انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں کہ جو امریکن جیوش کانگریس نے جو شکریہ ادا کیا پاکستان کی گورنمنٹ کا یا پاکستان کی ریاست کا، اس حوالے سے کہ ان کی مدد کی گئی ہے اس قرارداد میں جو قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی گئی ہے۔ اب اس پہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، یا دوسری طرف کا موقف یہ تھا کہ یہ اب یہ تو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سازش کے تحت جو امریکن جیوش کانگریس ہے وہ جان بوجھ کے اس طرح کی بات کر رہی ہے کہ پاکستان مشکوک ہو جائے، یا پاکستان کی عوام کی نظروں میں پاکستان کی ریاست اور حکومت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے۔ لیکن اس میں کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں ٹویٹ میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے، کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں شہباز حکومت نے اسرائیلی مفادات کا تحفظ کیسے کیا، ثبوت حاضر ہیں، تفصیلات حاضر ہیں۔ یہ بڑا تفصیلی ایک انہوں نے پورا آرٹیکل لکھا ہے، سوشل میڈیا پہ انہوں نے اس کو پوسٹ کیا ہے، اور وہ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ 2 مسودے ہیں قرارداد کے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے آئینی ترمیم کے بھی 2 مسودے تھے، ایک دکھا رہے تھے اپوزیشن کو اور دوسرا منظور کروا رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے بلوچستان کے اندر بھی 2 مسودے تھے، انہیں بتایا کہ جناب آپ کی تنخواہیں بڑھنے والی ہیں، یہ بل پاس کروا دیں، ادھر معدنیات کا بل پاس کروا دیا۔ تو یہ ایسے داؤ لگاتے ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا معدنیات کا بل ہے اس کے بھی 2 مسودے بنائے جا رہے ہیں، ایک عمران خان صاحب کو بریف کیا جائے گا، دوسرا پاس کروایا جائے گا، لیکن یہ اتنا آسان رہے گا نہیں، اس پہ بھی بڑی ڈسکشن ہونی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ایک پوائنٹ کر کے انہوں نے کہا یہ 2 مسودے ہیں، اور دونوں کو انہوں نے دیکھنے کے بعد سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ دونوں میں فرق ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا پاکستان کو انہوں نے ثابت کیا کہ جی پاکستان کی گورنمنٹ اس میں انوالو ہے، پاکستان کے پاس یہ نمائندگی موجود تھی، اور پاکستان نے جہاں اسرائیل کی مذمت کی وہاں پاکستان نے حماس کی مذمت بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غیر ضروری تھا، حماس کی مذمت نہ بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور فلسطینی مذاہبتی گروپس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ سینیٹر مشتاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ضابطہ موجود نہیں ہے قراردادوں کے لیے کہ آپ کو دونوں فریقین پہ تنقید کرنی ہو۔ جو لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو آپ برابر کھڑا نہیں کر سکتے ان لوگوں کے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یا جو لوگ جبر کر رہے ہیں۔ یہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے کہا، اور اس کی تفصیلات انہوں نے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس پہ جماعت اسلامی نے کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ یعنی یہ ایک ایسا شو تھا جس کی اجازت دی گئی، اچھے بچوں کی طرح شو کیا گیا،
اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دیں تو وہ سارا اسلام آباد ہی بھر دیں گے. وہ صرف اناؤنس کریں گے اور 48 گھنٹے کے اندر پورا کا پورا اسلام آباد بھر دیں گے. لاہور میں وہ جلسہ اناؤنس کریں گے اور 48 گھنٹے کے اندر پورا کا پورا مینار پاکستان اور آس پاس کے سارے علاقے بھر دیں گے. تحریک انصاف کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن ریاست انہیں اجازت نہیں دیتی اور قانون کا ڈنڈا استعمال کرتی ہے، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا جی ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. ناظرین، پاکستان میں جو متحدہ عرب امارات کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وہ پاکستان تشریف لائے ہیں. چند دن پہلے ان کی ایک ملاقات ہوئی اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ، یعنی وہاں پہ اسرائیلی وزیر خارجہ آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے عرب امارات کی گورنمنٹ کی، اور اس کے بعد ان کی پاکستان میں آمد ہوئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی بدلی پالیسی، یعنی پاکستان میں آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے. ایک وفد اسرائیل میں جاتا ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں ہوتی. پاکستان میں آپ اسرائیل کے حوالے سے جیسے ماضی میں چیزیں ہوتی تھیں ویسے نہیں ہو رہی. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں اور پھر جو امریکن جیوش کونسل ہے، کانگریس ہے، ان کا شکریہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اسرائیل کو لے کر وہ ویسی نہیں ہے جیسی ماضی میں ہوا کرتی تھی. لیکن ابھی تک اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا، اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن پالیسی تبدیل ہو گئی ہے. ناظرین، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی آرمی چیف کے بیان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا، یہ ذرا آپ ان کا بیان سن لیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا میں جو بات کہہ رہا ہوں مکمل تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی میرے تحقیق والی شرط ہے انہوں نے مکمل کی، اور فارورڈڈ ایز ریسیوڈ نہیں کر رہا، تحقیق کر کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت، سب سے بڑی اسلامی فوج اور جدید ترین اسلحے کے باوجود آج تک 1500 دہشت گرد نہیں پکڑے گئے. یہ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خطاب کیا. تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟ معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے کلیم کیا کہ صرف 1500 دہشت گرد ہے. یہ تقریر جو آرمی چیف کی ہے نا، یہ گلے میں پھنس گئی ہے. انڈیا نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، اور آرمی چیف کے لیول کے اوپر ایسی تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی جس میں اس لیول پہ جا کے بات چیت کی جاتی. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، دنیا امن کی طرف جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جا رہی ہے. دنیا کے اندر کانسیپٹ تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی ہے، اور ہم پچھلی صدی کی ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن پہ اسٹیبلشمنٹ کبھی پاکستان میں رول کیا کرتی تھی. تو جو چیزیں ہیں وہ بہت پرانی استعمال کی تو کام ہوا نہیں، اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے ماضی میں کیا جاتا تھا. تو اب آرمی چیف کا وہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں یہ آپ نے سنا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا. اب ذرا سنیں آپ علامہ نور الحق قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کے بارے میں. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے، عمران خان صاحب نے یہ استعمال کیا تھا لفظ ریاست مدینہ کا، اور اس کے بعد بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کیا گیا پاکستان میں. تو نور الحق قادری صاحب جو عمران خان صاحب کے وزیر بھی تھے مذہبی امور کے، انہوں نے فرمایا کہ تاریخ، سیرت، سنی شیعہ اہل حدیث جس مکتب فکر کی کتاب اٹھائیں 3 معاہدوں کا ذکر کریں گے: میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، وثیقہ مدینہ. اور یہ سارے مدینہ منورہ کے الفاظ تھے. ریاست مدینہ کی بنیاد عدل، رحم اور شفقت پر ہے. آج کل یہ بحث چھیڑی جا رہی ہے کہ ریاست طیبہ ہے یا ریاست مدینہ ہے. خدا کے لیے اس دلکش تصور کو جو عمران خان نے دوبارہ سے زندہ کیا ہے اور ہمارے دلوں اور روحوں کو چھیڑا ہے، اسے مشکوک نہ کریں. لیکن آرمی چیف ریاست مدینہ بھی اگر کہہ دیتے تو ایک احساس کمتری ہے پاکستان میں کہ عمران خان جو لفظ استعمال کرے گا وہ ہم نے نہیں کرنے. یعنی کئی لوگ ایسے ہی چھیڑنے کے لیے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو مجھے 1-2 لوگوں نے بتایا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کیوں ٹویٹ کرتے ہو. جی قرآن پاک کی آیت ہے، کیونکہ اس آیت سے عمران خان صاحب اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یا اس آیت کو ٹویٹ کرنے کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی نہیں. وہ آیت بھائی 1400 سال سے ہے، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ. یہ تو آپ
اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا، تو بغض ایسی جگہ پہ لے گیا اس ریاست کو، اس ریاست کے لوگوں کو یا بڑے فیصلہ سازوں کو، کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان بننا بھی چاہتے ہیں، عمران خان کی نقل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عمران خان والے الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی عمران خان کو مارنے میں ان کی آدھی نوکریاں اور آدھی زندگیاں گزر گئی ہیں، اور وہ ان سے نہیں مارا گیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اب باقی ان کی آدھی زندگیاں اور باقی کی نوکریاں اس چکر میں گزر جائیں گی کہ یہ عمران خان بن جائیں۔ یہ سارے بننا عمران خان چاہتے ہیں، لیکن نفرت بھی عمران خان سے کرتے ہیں، اس کے بغض میں بھی مبتلا ہے۔